میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. سرگوشی کا مسئلہ چل رہا تھا، سرگوشی سے منع فرمایا کہ سرگوشی نہ کرو۔ اب فرمایا اے ایمان والو، اذا تناجیتم، اگر تم سرگوشی کرو، مطلقاً سرگوشی منع نہیں تھی۔ کون سی سرگوشی منع ہے؟ فرمایا فلا تتناجوا بالاثم، گناہ کی سرگوشی نہ کرو، والعدوان، زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وتناجوا بالبر والتقوى، سرگوشی کرو نیکی کی، تقوی کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم سب نے جمع ہو۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے۔ کون سی سرگوشی؟ انما النجوى، بے شک سرگوشی، النجوى، یہ الف لام داخل ہے عہد ذہنی کا ہے، مجھے پیچھے گزری ہے، معصیت، رسول اللہ کی معصیت کی، اثم کی، عدوان کی۔ اور وہ کیوں ہے شیطان کی طرف سے؟ اس لیے لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ مسلمانوں کو پریشان کرے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا مگر اللہ چاہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کو، مومنین کو، صحابہ کو، فرمایا نہیں پہنچا سکتا، اللہ جب چاہے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے اللہ پر۔ آگے مجلس کے آداب کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم سے، تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب کہا جائے کہ وسعت دو، جگہ دو مجلس میں، تفسحوا، جگہ بناؤ، کشادہ کرو، جگہ دو، جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو، فافسحوا، جگہ دو ان کو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے وسعت دیں گے، اللہ تمہیں وسعت دیں گے۔ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے تو اس کو جگہ دو۔ ہوا یوں کہ سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ اکرام کا مجمع ہوتا تھا، بیٹھے تھے، بعض بزرگ صحابہ آئے، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، فرمایا نہیں، جگہ دو، باہر سے جو ہے اس کے لیے جگہ بناؤ، اگر کھل کر بیٹھے ہو تھوڑا سا سکڑ کر بیٹھ جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جاؤ۔ کئی تفاسیر ہیں، اٹھ کھڑے ہونے کا کہا ہے جگہ نہیں ہے، اور کہا اٹھ جاؤ، جگہ نہیں ہے تو اٹھ جاؤ۔ اگر جہاد کے لیے، نماز کے لیے، کس چیز کے لیے کھڑا کیے، اٹھو، تشہیر ہوئی ہے، چلو چلے جاؤ اس کے لیے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالی بلند کرے گا درجات ان کے، یرفع اللہ، اللہ بلندی عطا فرمائے گا ان کو تم میں سے جو اس پر عمل کریں گے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ان کے لیے تو مرتبے ہیں، درجات ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے جو تم کرتے اس کو جانتے ہیں۔
پہلے منع کیا کہ دیکھو سرگوشی نہ کرو، سرگوشی کی اجازت دی، لیکن دیکھو عدوان کی نہ ہو، معصیت کی نہ ہو۔ لیکن منافقین باز نہ ہیں، پھر وہ سرگوشیاں کرتے خام خواہ کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرنا چاہو نا رسول سے، تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس سے پہلے دو تم صدقہ، سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، صدقہ دو، پھر آ کر تم نے بات کرنی ہے جو کرنی ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو منافق تو ویسے ہی پیچھے ہٹ گئے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عزیمت پر عمل کیا کہ سرکار کو تکلیف تو پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت پر عمل کیا، تفاسیر میں لکھ تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس سے پہلے دو تم صدقہ، سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، صدقہ دو، پھر آ کر تم نے بات کرنی ہے جو کرنی ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو منافق تو ویسے ہی پیچھے ہٹ گئے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عزیمت پر عمل کیا کہ سرکار کو تکلیف تو پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت پر عمل کیا، تفاسیر میں لکھا ہے، تفسیر مظہری میں بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جب حکم تھا کہ پہلے صدقہ دو پھر سرگوشی کرو، آپ نے 10 ایسے مسئلے ہیں جو اس رخصت کی حالت میں آپ نے پوچھے، اور آپ نے ایک درہم صدقہ کیا، پھر مسئلہ پوچھا، پھر دیا، پھر مسئلہ پوچھا۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ فرمایا توحید۔ فرمایا فساد کیا ہے؟ فرمایا شرک۔ فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا قرآن، اسلام حق ہے۔ فرمایا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا سچائی، یقین اور سچائی والی بات کرو۔ فرمایا میں کیسے مانگوں اور کیا مانگوں؟ کیسے مانگوں؟ فرمایا دل سے مانگو۔ الگ الگ سوال ہیں دونوں۔ کیا مانگوں؟ آخرت کی بہتری مانگو، آخرت کی بہتری مانگو۔ فرمایا سرور کیا ہے؟ فرمایا سرور جنت ہے۔ راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا دیدار، یہ راحت ہے۔ تو فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ تھوڑے سے وقت کے لیے حکم نازل ہوا، بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ذالک خیر لکم واطہر، فرمایا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور تمہارے لیے اس میں پاکیزگی ہے، بہت بہتر ہے۔ فإن لم تجدوا، پھر اس میں بھی اگر تمہارے پاس نہیں ہے، رقم ہی نہیں ہے، ایک آدمی غریب ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، وہ اب پیسے نہ پوچھے، پہلے صدقہ دے۔ فإن لم تجدوا، اگر نہ پاؤ، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا